موقف نمبر 10، شیخ صاحب جو ہے وہ آلہ تسبیح جو ہے اس کو استعمال کرنے کو جائز سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے، اور خصوصاً یحییٰ بن سعید القطان جو بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں، ان کے پاس بڑی لمبی تسبیح تھی، اسماء و رجال کی کتابوں میں یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے پوری اپنی سند کے ساتھ بات لکھی ہے کہ وہ یہ تسبیح استعمال کیا کرتے تھے۔ اور سنن ابی داؤد میں بھی حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1500 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت جو ہے وہ گٹھلیوں پر پڑھ رہی تھی، اس پہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے گٹھلیوں اور تسبیح پر پڑھنے کا جواز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ تعلیم فرمایا، لیکن اس کو حرام نہیں فرمایا، کہا یہ اس سے بہتر ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں ہاتھوں میں پڑھنا یہ بہتر ہے، لیکن تسبیح کا استعمال جائز ہے، اور علماء عرب بھی جائز سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کے اندر تسبیحات جو ہیں یہ بکتی ہیں، یہاں بھی اکثر علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ شیخ البانی نے اس معاملے میں غلو کیا اور انہوں نے کہا یہ بدعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ غلطی معاف کرے۔ تو شیخ صاحب میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ دونوں ہاتھوں پر شمار کرنے کے قائل تھے، اور وہ سمجھتے تھے، بالکل صحیح سمجھتے تھے۔ 1501 نمبر حدیث سنن ابی داؤد کی وہ ضعیف ہے، اس میں آمش مدلس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے، اور 1502 نمبر سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ انگلیوں پر شمار کرو، قیامت والے دن ان انگلیوں کو بلوایا جائے گا، یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت شیخ صاحب کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر شمار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ہو کہ قیامت والے دن انگلیاں گواہی دیں۔